نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیات فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لآيات وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم۔ ابھی آپ نے سورہ شعراء کی آیت 1 سے 9 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ بترتیب مصحف 26ویں اور بترتیب نزول 47ویں سورہ ہے اور مکی سورہ ہے۔ اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسین آیت 1، تلک آیات الکتاب المبین آیت 2، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین آیت 3، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیات فظلت اعناقهم لها خاضعین آیت 4، وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین آیت 5، فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون آیت 6، اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم آیت 7، ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین آیت 8، وان ربک لہو العزیز الرحیم آیت 9۔ ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ تاسین میم کے معنی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ ان کے پاس مہربان اللہ کی طرف سے جو نصیحت بھی آئی اسی سے اعراض کرتے رہے۔ انہوں نے جھٹلایا ہے، لہذا جلدی ہی ان کے پاس اس کی خبریں آ پہنچیں گی جس سے یہ مذاق کیا کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین نہیں دیکھی کہ ہم نے اس پر کتنے نفیس جوڑے پیدا کیے ہیں؟ یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب ہی سب پر غالب ہے اور بے حد مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ شعراء کی آیت 1 سے 9 کا۔ تفسیر۔ آیت 1، تاسین میم، یہ حروف مقطعات ہے، ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ آیت 2، یہ روشن قرآن کی آیتیں ہیں جو صاف و واضح ہیں اور حق و باطل میں اور ہدایت و ضلالت میں حد فاصل ہیں۔ آیت 3، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ایمان کی تڑپ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اپنی جان کھو دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ سب مشرک ایمان لے آئیں
اور ان کی بے ایمانی پر آپ کو رنج و صدمہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو ازلی کافر ایمان نہیں لاتے آپ ان کا خیال نہ کریں۔ سورہ فاطر کی آیت 8 میں فرمایا ان پر افسوس کرنے سے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ سورہ کہف کی آیت 6 میں فرمایا شاید آپ ان کے پیچھے صدمے سے اپنی جان ہلاک کر دیں گے اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے۔ آیت 4 اختیاری ایمان مطلوب ہے، یعنی اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں جو انہیں ایمان لانے پر مجبور کر دے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم اختیاری ایمان چاہتے ہیں، اضطراری نہیں۔ سورہ یونس کی آیت 99 میں فرمایا اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے انسان ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرتے ہیں؟ فرمایا سورہ ہود کی آیت 118 میں اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی قوم بنا دیتا، لہٰذا اللہ نے اپنے اندازے کو جاری فرمایا۔ اختلاف مذاہب میں بھی اس کی حکمت کار فرما ہے اور لوگوں کے پاس رسول اور کتابیں بھیج کر اس نے اپنی حجت پوری فرما دی ہے۔ آیت 5 اکثر لوگ آسمانی کتابوں سے منہ پھیرتے ہیں، جب کبھی کوئی آسمانی کتاب اتری اس سے اکثر لوگوں نے اعراض کیا۔ سورہ یوسف کی آیت 103 میں فرمایا آپ ایمان کے کتنے ہی خواہش مند ہوں لیکن اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ سورہ یاسین کی آیت 30 میں فرمایا ہائے افسوس بندوں پر ان کے پاس جو رسول بھی آتا ہے اسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت 44 میں فرمایا پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلا دیا۔ آیت 6 یعنی ان کے پاس جو حق آیا اسے انہوں نے جھٹلا دیا، یہ ایک زمانے کے بعد اس تکذیب کا نتیجہ بھگتیں گے۔ سورہ شعراء کی آیت 227 میں فرمایا اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ انہیں کیسی جگہ لوٹ کر جانا ہے۔ آیت 7 و 8 اللہ کی شوکت و عظمت کا بیان۔ ان آیتوں میں حق تعالیٰ کے غلبے و اقتدار کا اور اس کی شان و شوکت کا اور اس کی جلیل الشان سطوت و عظمت کا بیان ہے کہ جس کے رسول کی مخالفت کی جا رہی ہے اور جس کی کتاب مقدس کو جھٹلایا جا رہا ہے وہ سب پر غالب ہے، سب کو گھیرے ہوئے ہے اور عظیم قدرت والا ہے۔ جس نے زمین بنائی پھر اس پر نباتات کے کھیتی باڑی کے پھل اور پودوں کے اور جانداروں کی طرح طرح کے نفیس و عمدہ اور خوبصورت جوڑے پیدا کیے، انسان بھی زمین کی نباتات میں سے ہے۔ پھر جو جنت میں چلا گیا وہ عزت والا ہے اور جو جہنم رسید ہوا وہ بدبخت ہے۔ بے شک ان سب میں ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے لیکن اکثر اس پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت 9 اللہ بڑا بردبار ہے، عزیز یعنی جو ہر چیز پر چھا جائے اور غالب آ جائے، رحیم یعنی آپ کا رب اپنی مخلوق پر بڑا ہی مہربان ہے، گنہگاروں کو جلدی سزا نہیں دیتا بلکہ انہیں مہلت اور ڈھیل دے دیتا ہے، پھر بھی اگر وہ گناہوں سے باز نہیں آتے تو پھر انہیں سختی سے پکڑ لیتا ہے، مخالفوں اور مشرکوں سے انتقام لینے میں غالب ہے اور توبہ کرنے والوں پر اور اپنی طرف جھکنے والوں پر کمال مہربان ہے۔ یہ تھا سورہ شعراء کی آیت 1 سے 9 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔